بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. صدق الله مولانا العلی العظیم. یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کے چند حصے ہیں اور یہ آیت کل شروع ہوئی تھی. قرآن کریم کا اعزاز دیکھیں آپ کہ اللہ نے معاملات کی صفائی کے لیے پوری ایک آیت، اور وہ آیت ایسی ہے جس کا تعلق قرآن کی سب سے بڑی آیت میں شمار ہوتا ہے. اس سے بڑی آیت نہیں ہے کوئی، یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. اور اس آیت میں اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو احکامات بیان فرمائے ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر یا اسلام صرف چند عبادتوں کے کر لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے چند عبادتیں کر لیں اور یہ کہیں کہ میں سچا پکا مسلمان ہو گیا، اور معاملات ہیں آپ کے دل دکھانے والے، اور دعویٰ ہے کہ میں بڑا پکا مسلمان ہوں، چہرے پر داڑھی سجا لی اور معاملات خراب ہوں، تو یاد رکھیں اس کو ایمان والا نہیں کہا جائے گا. اس چیز کو یعنی معاملات کی صفائی کو شریعت میں بڑا مقام حاصل ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو کتاب ہدایہ مسائل کی ہمارے مدارس میں داخل نصاب ہے اس میں عبادت ایک حصہ ہے اور معاملات نصف حصے سے زائد تقریباً اس کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں. لہذا یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو بہت مختصر سے دائرے میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے، صرف مسجدوں کے حد تک. آپ دیکھیں، آپ آیت کا ترجمہ جب ملاحظہ فرمائیں گے تو کیسی باریک باریک باتوں کی طرف اللہ نے توجہ دلائی. مثال کے طور پر فرمایا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، کل یہ بات مضمون آ چکا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو ادھار کا تو اس کو لکھ لیا کرو. ہو سکتا ہے لکھنے والا انکار کرے، تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. جس کو اللہ نے علم دیا ہے، لکھنے کا طریقہ سلیقہ دیا ہے، تو اب وہ کوئی معاملہ لکھنے کے لیے انکار نہ کرے، بلکہ جب بلایا جائے فَلْيَكْتُبْ لکھ دیا کرے. ہاں، اس پر فقہا نے لکھا ہے کہ لکھنے والا اگر اجرت مانگے کہ میں تمہارا معاملہ اس وقت لکھوں گا جب میری اجرت طے کی جائے، تو لکھنے والے کی اجرت کا مطالبہ کرنا درست ہے. اسی طرح اب یہ خرچہ کس کے ذمہ آئے گا؟ کیا جو ادھار دے رہا ہے اس کے ذمہ یہ خرچ آئے گا یا جو ادھار لے رہا ہے اس کے ذمہ آئے گا؟
اللہ نے فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جو ادھار لے رہا ہے کسی سے اس کے ذمے ہے کہ وہ شخص لکھوائے، یعنی لکھوانے کی ذمہ داری اس شخص پر ہے جو کسی کا حق لے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا دستاویز کی کتابت اس شخص کے ذمے واجب ہے جس کے ذمے ادھار ہے، اور فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ڈرتا رہے اللہ سے کہ جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھنے والے کو بھی چاہیے اور جو لکھوا رہا ہے معاملے کو اس کو بھی چاہیے کہ بغیر کسی کمی کوتاہی کے ذرہ برابر کمی نہ کرے، انصاف کے ساتھ لکھے۔ یہ تو وہاں کا معاملہ ہے جب آدمی عقل مند ہو، لیکن اگر ادھار کسی بوڑھا آدمی لے رہا ہے یا کم عقل آدمی لے رہا ہے یا بچہ لے رہا ہے یا بچے کے لیے لیا جا رہا ہے یا بوڑھے کے لیے لیا جا رہا ہے، تو اب کس کے ذمے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جو ولی ہے، جو اس بوڑھے کا دیکھ ریکھ کر رہا ہے یا جو کسی بچے کی جس نے سرپرستی لے رکھی ہے، اس کے ذمے ہے لکھوانا، یا لکھوانے کی اگر کوئی قیمت ہو تو وہ ادا کرنا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پس اگر وہ حق جس شخص کے ذمے حق واجب تھا، یعنی جس نے ادھار لیا تھا، اگر وہ کمزور ہے، کم عقل ہے یا قدرت نہیں رکھتا خود لکھنے کی، تو اب اس کا ولی لکھوائے گا، لیکن لکھوائے گا ضرور کہ یہ ادھار ہے اور یہ ادھار اتارنا ہے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کا ولی کارکن ٹھیک طور پر لکھوا دے۔ اب دیکھیے اسلام نے صرف تحریر کو کافی نہیں قرار دیا، یعنی صرف تحریر کو کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ تحریر لکھوائی جا رہی ہو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اس تحریر پر 2 آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا کرو، یعنی چوری چھپ کے کوئی معاملہ نہ کرو۔ بالکل اسلام کے اندر معاملات کو لے کر جتنی شفافیت ہے، جتنی معاملات کی صفائی ہے، اور اس چیز پر ہمارے بزرگوں میں سے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے، ان کے ہاں اگر عبادت میں کچھ کوتاہی ہو جاتی تھی برداشت کر لیا جاتا تھا، لیکن معاملات کی صفائی پر بڑا زور تھا، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب یہ تحریر لکھوائی جا رہی ہے تو 2 آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تنہائی میں تحریر لکھوا لی اور بعد میں کوئی انکار کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر 2 مرد نہ ملیں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 آدمی نہ ملیں تو اگر 2 عورتیں اور 1 مرد دستیاب ہوں تو ان کو بلا لو، ان کو گواہ بنا لو۔ یہاں گواہی کے متعلق سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے جو عام مسائل ہیں وہاں 2 آدمیوں کی گواہی کافی ہے، یا 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی کافی ہے، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ لیکن جہاں بات آتی ہے زنا کی کے ثبوت میں گواہی کی بات آتی ہے، تو وہاں صرف 2 مردوں کی گواہی کافی نہیں ہے۔ آپ پڑھیں گے سورۃ النور کے اندر، وہاں اللہ نے فرمایا ثبوت زنا کے ثبوت کے لیے 2 مردوں کی گواہی نہیں بلکہ 4 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے۔ اگر 2 آدمی گواہی دیں گے قاضی کے ہاں جا کر، تو قاضی ان کو کوڑے مارے گا کہ جب گواہوں کی تعداد پوری نہیں ہو گئی تو کیوں آ گئے؟ کیونکہ اس کا معاملہ
کسی کی عزت سے ہے، عورت کی عزت سے ہے، مرد کی عزت سے ہے۔ اسلام میں کسی کی عزت اچھالنا کس قدر برا ہے کہ آپ دیکھیں، اگر ایک آدمی نے زنا کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا تو یہ نہیں ہے کہ جا کر کہہ دے کہ فلاں آدمی نے زنا کیا ہے، آ کے جب تک 4 آدمی نہ دیکھ لیں، اور اس دیکھنے کی بھی شہادت اس طرح کہ جس طرح سرمدانی میں سلائی جائے اس طرح جا کر گواہی دیں، تب وہ گواہی معتبر ہوگی۔ اور اگر کسی ایک آدمی نے گواہوں کی تعداد کے بغیر جا کر گواہی دے دی تو قاضی کے ہاں حکم یہ ہے کہ کوڑے لگائے جائیں گے کہ خواہ کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہو، اور پھر کبھی بھی اس کی وہ مردود الشہادہ ہو جائے گا، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ زنا کی گواہی 4 تاکہ کوئی کسی کے اوپر الزام نہ لگا سکے، اور زنا کے علاوہ مسلمانوں کے جو عام معاملات ہیں وہاں 2 گواہوں کی گواہی کو اللہ نے کافی قرار دیا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا آیت میں کہ جب کوئی معاملہ ہو رہا ہو اور تحریر لکھوائی جا رہی ہو تو 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، یا اگر 2 میسر نہ آئیں تو 1 آدمی اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک آدھ بھول جائے تو دوسرا یاد دلا دے، یا اگر 2 عورتیں اور 1 مرد ہے اور 2 عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے، زمانہ لمبا ہو گیا ادھار کا یا معاملہ، ایک تو مدت اگر متعین کی گئی ہے ادھار کے معاملے کی جو کہ شرعی حکم ہے، تو اگر اس کو بھول جائے، کوئی بھولنے لگے تو دوسرا یاد دلا دے۔ اس لیے یہ تعداد گواہوں کی 2 رکھی گئی ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ گواہوں کو گواہی کے لیے جب بلایا جائے تو گواہ انکار نہ کریں، جس طرح وہاں حکم تھا کہ تحریر لکھنے والے تحریر لکھنے سے انکار نہ کریں، اور گواہی دینے والے گواہی دینے سے یا گواہ بننے سے انکار نہ کریں، گواہ بننا چاہیے تاکہ اسلامی قانون نافذ ہو سکیں اور درمیان میں لڑائی جھگڑا کچھ نہ ہو۔ یہ احکامات اللہ نے اس آیت کے ان اجزاء میں اللہ نے الگ الگ مستقل طور پر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، لا یأبا، انکار نہ کرے لکھنے سے۔ وَلْيُمْلِلِ، اس لکھنے سے انکار نہ کرے جب اللہ نے اسے علم یہ دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ، جو علم اللہ نے دیا ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور تحریر وہ شخص لکھوائے گا جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اللہ اس کا پروردگار ہے، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ ہاں اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے ناسمجھ ہے یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے خود تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے کہ اس کے لیے اتنا قرض لیا گیا ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور مسلمانوں اپنے میں سے 2 مردوں کو اس تحریر پر، اس معاملے پر گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ہاں اگر دو مرد موجود نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان دو عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہ انکار نہ کریں. اس لیے انکار نہ کریں کہ اگر سبھی لوگ انکار کرنے لگیں گے تو مسلمانوں کے آپسی معاملات خراب ہو جائیں گے، اور معاملات کو سنوارنے کا حکم دیا ہے اللہ نے.